بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم اختر۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اگر ہم کہیں کہ ان کے سب سے بڑے مخالف جو آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پہلے دن سے ہی یہ کوشش تھی کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کا نہ حلف اٹھانے دیا جائے اور نہ ہی ان کی حکومت بننے دی جائے۔ ظاہر ہے عام انتخابات 2018 کے جب نتائج سامنے آئے تو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کو لے کر کافی زیادہ ببال مچایا گیا اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے، بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پیش تھے۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان نے یہاں پر اپنے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں جو ان کے واحد دشمن ہیں عمران خان، ان کو کمزور کرنے کے لیے، اور یہ کہ اگر انہوں نے اس کوشش بھی کی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ ہم اسمبلیوں کے حلف نہیں اٹھائیں گے تو تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن سکے گی۔ لیکن نواز شریف ہوں یا پھر آصف علی زرداری ہوں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور ان دونوں جماعتوں نے الٹا مولانا فضل الرحمان کو یہ مجبور کیا کہ ان کی جماعت بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں کا حلف اٹھائے۔ اور کیونکہ ان دونوں جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے حلف نہیں اٹھایا تو جس طریقے سے بائی الیکشنز ہوں گے تو وہاں پر دوبارہ انتخابات ہوں گے تو پھر ہمیں کمزوری جو ہمارے جو نشستیں اس وقت ہیں ان میں سے اگر کچھ نشستیں پی ٹی آئی کے پاس چلی گئیں تو تحریک انصاف بآسانی مضبوط حکومت بھی بنا لے گی، اور آئین میں اگر وہ ترمیم بھی کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکے گی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان ابھی تک اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ اگر ہم حلف نہ اٹھاتے تو عمران خان کی حکومت نہ بن پاتی، اور مولانا کا یہ کہنا ہے کہ جو معاشی حالات ہوئے ہیں گو کہ اب بہتر ہو رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ہو یا پھر اپوزیشن کی جماعتیں ہوں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہ معاشی حالات بہتر ہیں، بلکہ الٹا مولانا فضل الرحمان کے موقف سے کسی حد تک مسلم لیگ نون والے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت حلف نہ اٹھاتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال عمران خان کو پھر بعد میں ان چاروں سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ہم بطور احتجاج ان کو مجبور کریں کہ وہ خود ریزائن کریں اور اسمبلیاں توڑیں یا پھر نئے انتخابات کرائیں۔ پی ڈی ایم بنائی گئی اور خواب یہی تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کریں گے، نئے انتخابات کرائیں گے، لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ عمران خان نہ صرف مضبوط ہوئے بلکہ الٹا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئیں، اور صرف 8 سے 9 مہینے پارٹنرشپ چلی پی ڈی ایم کی، اور اس میں بھی بڑے اختلافات ہوئے۔ ان 8 سے 9 مہینوں کے درمیان پی ڈی ایم نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا، ماں سوائے الٹا اپنا جو اتحاد تھا اس کو نقصان پہنچایا اور عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر اور مضبوط کیا۔ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ حاصل ہوا تو پھر یوسف رضا گیلانی کی وہ نشست تھی جو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی یا پھر لوگوں کے ساتھ ملایا یا پیسے دیے، جو بھی کیا اس کے تحت صرف یوسف رضا گیلانی کی ایک نشست حاصل کرنے میں پی ڈی ایم متفقہ طور پر کامیاب ہوئی۔ لیکن یہ پارٹنرشپ، یہ اتحاد بھی جب اپوزیشن لیڈر کی نشست کی باری آئی اور چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کی باری آئی تو اس وقت اتحاد یہ پارا پارا ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ میرا شروع دن سے یہ تجزیہ رہا ہے کہ ان تینوں جماعتوں میں نظریاتی اختلافات ہیں، ایک رائٹ کی ہے، ایک لیفٹ کی ہے اور ایک سینٹر کی جماعت ہے۔ تو ظاہر ایک مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے تو ان کا کسی لبرل، کسی سوشلسٹ یا ایک رائٹ ونگ کی جماعت کے ساتھ اتحاد بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، یہ اتحاد حکومت کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کہیں کہ ہم ایک تحریک چلا لیں گے، اس کے لیے یہ اتحاد ناممکن سا دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کا وہ خواب بھی شاید اب دوبارہ پورا ہو کہ اپوزیشن کی ایک آواز اور وہ عمران خان کو چلتا کرے، وہ پورا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان اختلافات کی خبریں تو ناظرین آپ نے بہت سنی تھیں، ابھی تک ان کے اختلافات ہیں۔ این اے 249 کا ضمنی انتخاب ہوا، یہ جو اختلافات تھے وہ کھل کر پبلکلی سامنے آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر کے معاملے کے اوپر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے کے اوپر بھی اختلافات ہوئے، لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں ناظرین، وہ جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام، جو کہ کچھ دن پہلے میں نے خود ویڈیو کی تھی، میرے انفارمیشن بھی آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے کوششیں کی ہیں
کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو دوبارہ پاکستان ڈیموکریٹک کی جو بچی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں ٹوٹی پھوٹی پی ڈی ایم جو ہے اس میں دوبارہ شامل کیا جائے، اور یہ کہہ کر انہوں نے پیشکش کی تھی کہ جو لوگ ٹرین سے اتر گئے ہیں وہ دوبارہ واپس آ جائیں۔ وہ کوششیں جو ہے وہ صرف 2 دن کی ہی بات ثابت ہوئی ہے، اور اب جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات شدید لیول کے ہو گئے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے وہ اب اس لیول کے اوپر بڑھ گئی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی ماضی کی باتیں بھی شروع کر دی ہیں، اور جو ماضی کا چٹا کٹا تھا ان کا وہ بھی اب کچا چٹا تھا ان کو بھی، وہ بھی اب جو ہے وہ پبلکلی سامنے لانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی سینئر لیڈرشپ کے طور پر کے لیول کے اوپر تو ابھی تک کوئی معاملات سامنے نہیں آئے، لیکن ان کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں، ڈپٹی سیکٹری اطلاعات ہیں یا جو ترجمان ہیں، ان کے ذریعے یہ جو اختلافات ہیں اور جو لڑائیاں ہیں وہ اب شروع ہو چکی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی، اس کے اوپر جس میں مولانا فضل الرحمان نے کچھ دن پہلے، یاد بھی ہوگا آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ امیچور ہے۔ اس کے بعد آگ بگولا قسم کا بیان آیا تھا، لیکن پرسوں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں فیصل کریم کنڈی، آج کل ان کے پاس ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن کا عہدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایل ایف او کی والی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس بات کے منتظر ہے کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کب اسمبلیوں سے استعفے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو اسمبلیوں کا استعفوں کا جو آپشن تھا وہ اچانک سامنے آیا، جس نے شکوک پیدا کیے، اور یہ مشکوک قسم کی بات تھی جس کو زد لگا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کا یہ سمجھنا تھا کہ اگر ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو پھر عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بآسانی 18ویں ترمیم میں بھی نظر ثانی کر دے گی، اور 1973 کا جو آئین ہے جسے شکل میں پیپلز پارٹی نے بحال کیا تھا اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کر کے دوبارہ پرانی حالت میں لے کے آیا جائے گا، جس کا فائدہ عامروں کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور یہ کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو فورم تھا وہ صرف گپ شپ کے لیے رہ گیا تھا، پیپلز پارٹی اپنے موقف کے اوپر اور اپنی جو روایتی سیاست ہے وہ کرتی رہے گی۔ اس کے اوپر جے یو آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں اسلم غوری، ظاہر ہے اسلم غوری کی بیان جو ہے وہ خود ان کا اپنا نہیں ہوتا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ بیان جاری کیا اور پیپلز پارٹی کے اوپر شدید تنقید کی، اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا اس سے پیچھے ہٹی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کے ساتھ معافی مانگے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ انتخابات میں بے عزت کیا، کہتے اس کی دلیل کہیں اور نہیں ملتی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پر بات کرنے سے پہلے فیصل کریم کنڈی پہلے اپنی حیثیت دیکھ لیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے نظریاتی کارکنوں سے معذرت کرے کیونکہ وہ اپنے ٹریک سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ معاملات کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ پنجاب میں رول کرے، یا پھر رول نہیں تو کم از کم اتنی نشستیں حاصل کر سکے کہ دوبارہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی انٹری ڈال سکے، لیکن اگر وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہتی ہے اور انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو پنجاب میں وہ اپنے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں امیدوار جو ہے وہ نہیں کھڑے کر سکے گی، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب کہا جاتا ہے بلانگس ٹو پی ایم ایل این پی ڈی ایم۔ تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اختلافات کر رہی ہے، اور اندرون خانہ پیپلز پارٹی ہو یا پھر مسلم لیگ نون ہو، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک کارنر تھا جے یو آئی کا، یہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن اب ان کے درمیان بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی سے بیان اس لیے دلوایا گیا کیونکہ فیصل کریم کنڈی کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور فیصل کریم کنڈی ہوں یا پھر مولانا فضل الرحمان ہوں، ان کا وہاں پر جو ڈومیسٹک سیاست ہے وہاں کی ڈیرہ اسماعیل خان کی، یہ ان کے کچھ اہم پلرز میں سے ہیں۔ ظاہر ہے آج کل علی امین گنڈا پور بھی وہاں کے اسٹرانگ سیاسی پلرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ ان کی روایتی لڑائی بھی چلتی رہی ہے۔ تو ایسے میں فیصل کریم کنڈی کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو پیغام دلوانے کا مقصد یہ تھا کہ اگلے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ اختلافات اب مزید شدید بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو مولانا فضل الرحمان کا ناظرین وہ خواب تھا کہ عمران خان کو چلتا کریں
مل کے اتحاد بنائیں اور ختم کریں، وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔